بادشاہ کہنے لگا کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ بچہ جواب میں کہتا ہے میں سورۃ الم نشرح پڑھ رہا تھا۔ الم نشرح تو نہیں پڑھ رہا، تو سورۃ معارج پڑھ رہا تھا، 29ویں پارے کی سورت پڑھ رہا تھا۔ وہی پڑھ، فرمایا الم نشرح پڑھ رہا۔ بچہ کہے چھوٹا بچہ ہے 12 سال کی عمر کا، الم نشرح پڑھ رہا۔ بادشاہ پھر کہنے لگا بیٹا تو الم نشرح نہیں پڑھ رہا تھا، تو معارج سورت پڑھ رہا تھا، وہی سنا نا۔ تو کہنے لگا میں بادشاہ سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، الم نشرح پڑھ رہا۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندے جب قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہم تمہارے دلوں پر قرآن کو اتار دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں۔ الم نشرح، کیا ہم نے تمہارا سینہ قرآن کے لیے کھولا ہے یا نہیں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ بادشاہ حیران کھڑا ہے، ہاں تو نے بات تو صحیح کہی۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں شرح صدر ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا الم نشرح پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ تیرے دل پر اثر ہوا، اشراح صدر ہوا۔ میں نے کہا الم نشرح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ حیران کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا بیٹا تیری بات واقعی ہے، واقعی تو الم نشرح پڑھ رہا۔ اللہ نے میرے دل کو کھول دیا، سینہ کھول دیا، میرے دل پر بہت اثر ہوا، میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کروں۔ ہاں یہ خط لے لے بیٹا، جب بھی کوئی ضرورت ہو 12 سال کا بچہ میرے محل پر آ جانا، میں تخت پر بیٹھا ہوں، جب بھی کوئی کام۔ اس بچے نے جیب میں ڈال، جمعرات کو چھٹی ہوئی جس طرح بچوں کو چھٹی ہوتی، گھر گیا بچہ، امی رو رہی، یا امی، او میری امی لم تبکی، کیوں رو رہی ہو؟ امی جواب میں فرماتی ہے بیٹا تیرے ابا نے ایسا غلط کام کیا، ایسا جرم کیا، بادشاہ کی طرف سے 5 سال کی قید اس کو سنا دی گئی ہے، وہ جیل میں ہے، قید میں ہے، 5 سال گزارے گا۔ اچھا بادشاہ نے کیا، امی فکر نہ کر، میں ابھی جاتا ہوں چھڑا، ابھی جاتا ہوں۔ اور بیٹا بڑے بڑے نوابوں کو بھیجا میں، سردار گئے، ملک گئے ہمارے علاقے، بادشاہ غصے میں، اور تو کون ہے؟ میں نے کہا میں جاتا ہوں، جانے امی نے کہا جا بیٹا جا۔ اب وہ بیٹا گیا، بادشاہ کے محل پر پہنچا اور کاغذ دکھایا، محل کے جتنے چوکے دوڑے، کسی نے اٹھا لیا اس کو، کسی نے پکڑ لیا، بادشاہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، جو ہی بچے کو آتے دیکھا دوڑا، تخت سے اترا، اس بچے کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ بچے سے کہنے لگے کیسے آئے ہو بیٹا؟ ارے بادشاہ میرے ابا نے کوئی جرم کیا ہے، جرم کیا ہے، آپ نے اس کو سزا کے طور پر 5 سال کی قید سنا دی، میں اپنے ابا کو چھڑانے کے لیے آیا، میرے ابا کا نام فلاں ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، آ گیا، وہ لمبا چوڑا اور آ گیا، مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا اس کے بیٹے کو اور ابا کو اکٹھا کھڑا کر۔ اب بیٹا بھی کھڑا ہے، ابا بھی کھڑا ہے۔ اب بادشاہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا ابے کے بارے میں، ابے کے بارے میں، آئے خیر الولد، اور سنو لوگوں وزراء کی جماعت سنو، مشرا کی جماعت سنو، خیر الولد بیٹا کتنا صالح ہے، نیک ہے، حافظ قرآن ہے۔ شر الوالد کتنا والد کتنا برا ہے، اتنا بڑا جرم کر کے آیا ہے، سزاوار ہے، سزاوار ہے۔ ابا مجرم ہے بیٹا،
سالے گئے حافظ قرآن ہے. بیٹا فوراً بول پڑا بادشاہ خطا تم نے غلطی کی بے استاد جی. او بادشاہ آپ نے غلطی کی. فرمایا کیسے میں نے غلطی کی؟ بادشاہ سن تو یہ لفظ کہہ دینا خیر الوالد شر الجد. تیرا ابا جو ہے خیر والا ہے، تیرا دادا برا تھا. بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے عجیب بات کر رہے ہو بیٹا، میں کیسے کہوں؟ مجرم تو تیرا ابا ہے، میں اس مجرم کو کہوں کہ خیر الوالد ابا خیر والا ہے، شر الجد تیرا دادا جو ہے وہ برا ہے. بیٹا رو کر کہتے بادشاہ سن، اللہ کے نبی کا فرمان سن. اللہ کے نبی فرماتے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، قاری القرآن ہوگا، عالم قرآن ہوگا، اللہ اس کے ابا کو جتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، اللہ محشر کے میدان میں اس کے ابا کو جنت کا تاج ضرور پہنائے گا. او بادشاہ اس نے جنت کا تاج پہنا ہے، خیر الوالد بن گیا ہے. میں نے کہا شر الجد دادا برا ہے، کاش کہ میرا دادا بھی اس کو حافظ قرآن بنا دیتا. بات میں آخر میں علماء سے ایک نکتہ دیتا جاؤں. مارے بیٹے کھاتے ہیں قرآن یاد کرتے ہوئے، گھر کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، گھر کی عیاشی کو چھوڑ کر، سہولیات کو چھوڑ کر، گرمی سردی مدرسے کی چٹائیوں پر پڑے ہوئے، ماں استاد کی کھا رہے ہیں، رات دن پڑھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لب رستا ہے استاد تھپڑ لگا. بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جنت کا تاج پہننے کا، اس کی اور نعمتیں ہیں اور نعمتیں، لیکن ابا کے بارے میں کہا، ابا کے بارے میں کہا، امی کے بارے میں کہا. ابا بھی تاج پہنے کا جنت کا، امی بھی جنت کا تاج پہنے کی. کیوں؟ بات یہ ہے جب ابا اور اماں اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجتی ہے، بیٹا جا قرآن یاد کر. جب بچہ روانہ ہونے لگتا ہے امی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، بیٹا جاؤ ملتان جا رہا، فلاں علاقے میں جا رہا. ابا پہنچاتا ہے، روتا ہے، پہنچا کے چھوڑ کے آتا ہے. جب یہ غم دیکھتا ہے بیٹے کی، جدائی دیکھتا ہے بیٹے کی، سہولیات چھپا کر اس کو مدرسے کی زندگی میں بھیج رہا ہے، تو اس پر اللہ انعام دے رہا ہے. اس کے ابا کو بھی جنت کا تاج پہنایا جائے گا، امی کو بھی جنت کا تاج. یہی حکمت تھی. اللہ میں نے جب مدرسہ پہل جب مدینہ منورہ سے آیا، میں